بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو السلام علیکم۔ واقعہ کربلا کا ایک بہت ہی خاص کردار عبید اللہ ابن زیاد کون تھا اور اس کی نسل اس کے کس بیٹے سے چلی اور آج کے دور میں اس کی نسل کہاں پر آباد ہے، اور واقعہ کربلا میں اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے اس کی اولاد کو آج کل کس نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور محترم ساتھیو، آج کی ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی ماں نے کس کے ساتھ بدکاری کی تھی جس کے نتیجے میں عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا۔ محترم ساتھیو، واقعہ کربلا بلا شبہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت ہی کربناک اور اذیت ناک واقعہ ہے جس میں ملوث ایک بدبخت مجرم کو اسلامی تاریخ میں سیاہ الفاظ میں یاد کیا جاتا رہے گا۔ محترم ساتھیو، یزید نے اپنے والد معاویہ ابن ابی سفیان کی جانشینی کے نتیجے میں ملنے والی خلافت پر جب قبضہ کیا تو اس نے اپنے باپ معاویہ ابن ابی سفیان کی وصیت کے مطابق مسلمانوں کے اس وقت کے 3 سرکردہ افراد سے بیعت لینے کے لیے اپنے مراسلے ارسال کیے، جن میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر فاروق شامل تھے۔ محترم ساتھیوں، اس وقت اہل حجاز میں ان 3 افراد کو ہی مسلمان اپنا سربراہ اور سرکردہ مانتے تھے اور ان کی تقلید کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے یزید کو ان تینوں افراد کی بیعت لازماً لینے کی وصیت کی تھی، کیونکہ اگر ان تینوں کی تائید اور بیعت یزید کو مل جاتی تو پھر یزید کی بیعت کرنے میں باقی دوسرے عام مسلمان بھی پس و پیش میں مبتلا نہ ہوتے اور کھلے عام یزید کی بیعت کر لیتے۔ ان تینوں میں سے عبداللہ بن زبیر کے پاس جب یزید کی بیعت کا مراسلہ پہنچا تو اس نے یزید کی بیعت کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ باقی مسلمانوں کو بھی یزید کی بیعت کرنے سے منع کیا، اور جب یزید کی بیعت کا مراسلہ عبداللہ ابن عمر فاروق کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ جب تمام مسلمان یزید کی بیعت کر لیں گے تو میں بھی اس کی بیعت کر لوں گا، مجھے اس میں کوئی تعجب یا انکار نہیں ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے دوسرے مسلمانوں کی رائے دیکھ لوں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس یزید کی بیعت کا مراسلہ پہنچا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پر یزید کو فاسق اور فاجر قرار دیا اور اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ محترم ساتھیوں، اس موقع پر امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے تو اہل حجاز یعنی مکہ اور مدینہ سے ایک کثیر تعداد اپنے حامیوں کی اکٹھی کر کے یزید پر پیش قدمی کر سکتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام قطعاً مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جب آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو آپ یہ بھی جان چکے تھے کہ اب یزید میری بیعت نہ کرنے کی وجہ سے میرا تعاقب ضرور کرے گا اور مجھے بیعت کرنے کے لیے مجبور کرے گا، اور امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر مدینہ کے تقدس پر کوئی آنچ آئے۔ آپ نے اسی خطرے کے اور خدشے کے پیش نظر مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ سکونت اختیار فرما لی۔ محترم ساتھیوں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہی امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں کی جانب سے خطوط ملنے شروع ہوئے، جن میں سے ہر ایک کا یہی مطالبہ ہوتا تھا کہ آپ ہر حال میں کوفہ تشریف لائیں اور ہمیں یزید کے مظالم سے بچائیں، کیونکہ یزید کہتا ہے کہ کوئی نبی، کوئی رسول نہیں، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، سب کچھ میں ہی ہوں، اور ہم یزید کی غیر شرعی اور غیر اخلاقی حرکتوں سے نالاں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے خطوط کا جواب اس صورت میں دیا کہ آپ نے اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو کوفے کے حالات کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے کوفہ بھیجا۔ امام مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنا شروع کر دی، اور کثیر تعداد میں کوفی امام حسین علیہ السلام کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کرنے لگے۔ تو مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دے دی کہ حالات سازگار ہیں۔ محترم ساتھیوں، انہی کوفیوں میں کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جو کہ یزید کو پل پل کی خبر خطوط کے ذریعے پہنچا رہے تھے۔ انہی میں ایک بدبخت عمر بن سعد بھی تھا جو کہ ایک مشہور صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، لیکن یہ زمانے کے فتنوں کا شکار ہو چکا تھا۔ چنانچہ یزید نے عمر بن سعد کی خطوط کی روشنی میں کوفہ کے گورنر کو تبدیل کر کے عبید اللہ ابن زیاد جیسے شخص کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا، جو کہ بہت ہی ظالم اور سفاک اور شق القلب انسان تھا، جس نے کوفہ آتے ہی مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا اور ان کے تمام حامیوں کو سزائیں دیں اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا اور ان کے 2 کمسن بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کا پورا نام عبید اللہ ابن زیاد بن ابیہ، جسے ابن مرجانہ یا ابن زیاد کے نام سے پکارا جاتا ہے، یہ بنو امیہ کا ایک مشہور فوجی کمانڈر تھا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے قتل کے اہم عوامل میں سے ایک تھا۔
یہ مرجانہ نامی لونڈی سے پیدا ہوا تھا۔ بعض لوگوں نے طنزیہ انداز میں ابن زیاد کو اس کی والدہ سے منسوب کیا ہے اور اسے ابن مرجانہ کہا جانے لگا، جس سے مراد عبید اللہ ابن زیاد کی پیدائشی ناپاکی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کی ماں ایک لونڈی تھی اور یہ بدکاری اور بدچلنی میں بہت مشہور تھی۔ اس کی ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ بدکاری اور زنا میں ملوث رہا کرتی تھی اور اپنے مالک کے ساتھ بھی اس کے ناجائز تعلقات تھے، اور بہت سے مورخین نے ان کے مطابق ابن زیاد اپنے باپ کی اولاد نہیں تھا، بلکہ اس کی ماں اس کے مالک کی اولاد تھا، اور اس کی ماں بکریاں چرایا کرتی تھی اور بکریاں چرانے کے دوران ہی یہ حرام کاری کا ارتکاب کر بیٹھتی تھی۔ اس لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں عبید اللہ ابن زیاد کو بکریاں چرانے والے کا بیٹا کہہ کر مخاطب فرمایا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر نامزد ہونے سے پہلے بصرہ کا گورنر تھا۔ جب کوفے کے حالات یزید کے خلاف ہونے لگے تو اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے اس کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد ظلم اور سفاکیت میں ید طولہ رکھتا تھا اور یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک گر سکتا تھا۔ جب مسلم بن عقیل نے کوفے میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حق میں زمین ہموار کرنا شروع کی تو یزید ابن معاویہ نے ابن زیاد کو بصرے سے تبدیل کر کے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 کمسن فرزندوں کو شہید کروا دیا، پھر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 سوار دے کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں خیمہ زن ہو چکے تھے۔ ابن زیاد نے پہلے عمر بن سعد اور پھر شمر بن ذی الجوشن کو فوج دے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا، جس کے نتیجے میں المناک حادثہ کربلا رونما ہوا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہلے شہداء کے سر کاٹ کر ابن زیاد کے پاس پیش کیے گئے۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر کی بے ادبی کی اور تمام سر یزید کو روانہ کر دیے۔ اسی موقع پر جب امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر کی شان میں گستاخانہ کلمے ادا کیے تو امام سجاد المعروف امام زین العابدین نے عبید اللہ ابن زیاد کو ٹوکا، جس کے جواب میں عبید اللہ ابن زیاد نے امام زین العابدین کے قتل کا حکم صادر کیا، جس کے جواب میں سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے عبید اللہ ابن زیاد کو خوب لعنت ملامت کیا، جس کی وجہ سے یہ امام زین العابدین کو شہید کرنے سے باز رہا۔ واقعہ کربلا رونما ہو جانے کے بعد مختار سقفی نے کوفہ پر اپنا تسلط قائم کیا تو اس نے دعویٰ کیا کہ وہ کربلا کے تمام بدبخت مجرمین کو گرفتار کر کے ان کو واصل جہنم کرے گا، جس کے نتیجے میں محرم 67 ہجری یعنی واقعہ کربلا رونما ہو جانے کے صرف 6 سال کے اندر ہی ابن زیاد کا مختار سقفی کے جرنیل ابراہیم سے مقابلہ ہوا، جس میں ابن زیاد کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ قتل کے بعد ابن زیاد کے سر کو کوفے میں اسی مقام پر لا کر رکھا گیا جہاں پر 6 سال قبل اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھوایا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ مختار سقفی نے جب اپنے کمانڈر ابراہیم کو عبید اللہ ابن زیاد کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تو عبید اللہ ابن زیاد اور اس کا بیٹا دونوں ہی ابراہیم نخعی کے ہاتھوں گرفتار ہو کر مختار سقفی کے سامنے پیش کیے گئے تو مختار سقفی نے حکم دیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن اس سے بھی پہلے اس کے سامنے اس کے بیٹے کا سر قلم کیا جائے تاکہ اس کو احساس ہو کہ جب اس نے کربلا کے ریگستان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کے جوان بیٹوں کو اور بھائیوں کو شہید کروایا ہوگا تو ان پر کیا گزری ہوگی۔ پھر جب ان دونوں باپ بیٹوں کے سر قلم کر کے رکھ دیے گئے تو مختار سقفی کہنے لگا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کے بدلے عبید اللہ ابن زیاد کا سر اور شہزادہ علی اکبر اور عباس علمدار کے سر کے بدلے عبید اللہ ابن زیاد کے بیٹے کا سر، لیکن پھر خود ہی کہنے لگا کہ نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، حسین علیہ السلام اور ان کے بیٹوں اور بھائیوں کے سروں کے برابر تو اس ملعون کا سر کبھی نہیں ہو سکتا۔ محترم ساتھیو، عبید اللہ ابن زیاد کی اولاد کی بات کی جائے تو روایات میں آتا ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ اس کے ساتھ ہی مختار سقفی کے دربار میں قتل کر دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی 2 بیویاں تھیں جس سے اس کے مزید بیٹے اور بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں، لیکن وہ سب کے سب گمنامی کی اور ذلت کی موت ہی مر گئے اور اب صفحہ ہستی سے عبید اللہ ابن زیاد جیسے بدبخت اور ملعون کا اور اس کی اولاد کا نام و نشان مکمل طور پر مٹ چکا ہے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری
آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی تجاویز سے اور رائے سے ہمیں آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ محترم ساتھیوں، کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین لکھنا بھی مت بھولیے گا۔ محترم ساتھیوں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے صدقے، میدان کربلا میں ہونے والے شہداء کے عظمتوں کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔